عزیزان گرامی، عام نہیں بلکہ پوری دنیا ایک رات کے انتظار میں ہے۔ وہ رات جس کو کہا امام اہل سنت نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 2-4 روز کے بعد وہ شب آنے والی ہے۔ اس میلاد کی شب کے لیے دنیا انتظار میں ہے۔ جس گلی سے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پرچم بک رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں۔ گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے۔ ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے۔ ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں۔ عزیزوں، میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، سب سے پہلے ذات رسول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجد میں تھا۔ اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں۔ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے۔ اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے۔ آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے، یہ نور محمدی سے بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی۔ روح ایک نور ہے، روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر، آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے، روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر روح کو ڈالا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح کو قرار آ گیا، یعنی روح سب سے پہلے انسان میں آئی بھی ہے تو نور محمدی کی برکت سے آئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل
اسرافیل کو بھی ہے علیہمُ تسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے، کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو، پھر بھی مولا نے پوچھا اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں، 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا اے رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے، اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے؟ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے، تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا، اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آدم علیہ السلام نے بھی کیا، 1000 سال تک کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، دعا مانگی رب ذوالجلال سے اے مولا تو نجات دے دے اس عذاب سے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اخیر زمانے میں تیرا محبوب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مولا نے کشتی کو پار لگایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کرتے رہے، شاید وہ نبی میرے زمانے میں آ جائے، میں اپنا سب چھوڑ کر کے اس نبی کی پیروی میں لگ جاؤں اور اس نبی کی شریعت کو مان لوں۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام آئے، کئی 100 سال تک درس دیتے رہے، ہر درس میں لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم اصل نہیں ہیں، ایک نور والا ہمارے بعد آنے والا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، وہ کب آئے گا؟ ان کی زندگی تمام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام مصر سے پیدل چلتے ہوئے حرم مکہ میں آئے، حکم خدا کے مطابق کعبہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب تعمیر ہونے کے بعد بیٹا تو ان کے بھی نہیں تھا، 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، وہ بھی قربان کرنے کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد انہی بیٹوں کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بیٹے تو وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیا تو ہے رب تعالیٰ نے 90 سال کے بعد، لیکن یہ وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں انبیاء آ رہے ہیں، جس کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں۔ جب اسماعیل بھی پیدا ہوئے، اسحاق بھی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، اس کے باوجود ایک پتھر ہے مقام ابراہیم، اس کی تاریخ بھی یاد کر لو۔ مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، حاجی کو بھی، عمرہ کرنے والے کو بھی طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت
नमाज पढ़ना वाजिब है। लोग तो कहते हैं उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया इसलिए वो पत्थर मुकद्दस है, वहां पर 2 रकात पढ़नी चाहिए ना, काबा बनाया इसलिए नहीं, बल्कि तारीख में यह है उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक, ऐ मौला मेरी औलाद में से वो रसूल पैदा कर दे जो तेरी आयतें तिलावत करे, लोगों के दिलों को धोए और तेरी आयतों की तिलावत करके उन्हें इल्म हिकमत दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किए, अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किए। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का ही में रहे उस नबी की आमद के इंतजार में, वो नबी नहीं आए। जमाना बीतता गया, कितने साल गुजर गए, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। आपकी शहंशाहियत थी, आपकी बादशाहत थी, लेकिन बादशाहत के साथ साथ आप ये कहते थे जिस दिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे मैं तख्त से नीचे आ जाऊंगा। हत्ता कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। अब वो तख्त जो लेकर के उड़ते थे आसमानों पर, 500 अंबिया उनके दाएं जानिब बैठते थे, 500 औलिया उनके बाएं जानिब बैठते थे, और उस तख्त को वो कहते तो हवाओं में उड़ा ले जाता था। वो ताकत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, लेकिन बावजूद उसके एक शख्सियत का इंतजार था, उसी नूरे मोहम्मदी का इंतजार था। एक बार उड़ते उड़ते अचानक तख्त को कहा नीचे हो जा, तख्त नीचे आया, सबको चलने का हुक्म दिया, कहा सब चल के चलो, उड़ के नहीं, सवार होकर के नहीं। बहुत दूर चलने के बाद फिर तख्त मंगवाया, फिर बैठे और फिर उड़ान भरी। लोगों ने पूछा इतना हिस्सा पैदल क्यों चला? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो हिस्सा हमने पैदल चला है यह आखिरी नबी की आरामगाह बनेगी, आखिरी नबी के आने की ये जगह है, वो मदीना तैयबा ताबा है, जिसकी वजह से यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उड़ना गवारा नहीं किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंतजार है। मूसा अलैहिस्सलाम बेपनाह लोगों की, आपके पास एक बड़ी फौज थी ईमान वालों की, लेकिन सारे ईमान वालों को एक चोटी पर ले जाते हैं और जमा करते हैं और कहते हैं अनकरीब वो नूर तुलू होगा फारान की चोटियों से। तो मेरी तालीम सुनते हो, मेरी हिकमत सुनते हो, इंतजार करो, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसके हाथों में अल्लाह ने मसीहाई दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उस नबी के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। अल्लाह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वो कुरान में भी है, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ लोगों तुम मुझे देखकर ताज्जुब कर रहे हो, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूं, मैं अगर मुर्दों पर हाथ रखता हूं तो वो जिंदा होते हैं, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारता हूं तो वो उड़ जाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे। बावजूद उसके ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं असल नहीं हूं, एक नबी आएगा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जिसके लबहाए मुकद्दसा गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा हसीन होंगे, जिसके खैराम नाज, जिसके चलने के अंदाज, जिसके जिस्म की सफेदी, मोहर नबूवत के निशान, सब कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मेरे अजीजों, दुनिया को कब से इंतजार है इस घड़ी का? अगर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो कौन सी बुरी बात है। आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, उनसे पहले से भी दुनिया को इंतजार है। हत्ता कि हूराने जन्नत भी बार बार दुनिया में ये नजारा करना चाहती हैं। जन्नत से वो झांक करके कायनात में देखा करती हैं कि कहीं वो नूर जलवागर तो नहीं हो गया, वो आमिना का लाल फिर आया इस जमाने में। 550 साल बीत गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी लोग इंतजार में थे। मदीना आबाद हुआ है हुजूर के इंतजार में। 1000 साल पहले से लोग वहां घर बनाकर बैठे हैं कि वो अब आएगा कि तब आएगा। फिर वो आने के आसार आ ही गए। कायनात में एक हलचल सी मची थी। एक जमाना ऐसा आया कि अरब क्या पूरी दुनिया में अजीब व गरीब निशानियां होने लगी। एक भेड़िया जानवर जंगल में खड़ा होकर के अरबी जुबान में बात करने लगा और लोगों को सबने देखा कि जानवर बात कर रहा है। सारे अरब के लोग उसके करीब करीब जमा होने लगे। वो पहाड़ पर चढ़ गया और फसी अरबी में कहने लगा, ऐ लोगों, ये जो मैं बोल रहा हूं तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हो। अनकरीब एक नबी आने वाला है जिसका इंतजार बरसहा बरस से किया जा रहा है। मुबारक हो, वो तुम्हारे शहर में आने वाला है। भेड़िया इतना कहा और चल दिया। फिर पूरे जमाने में एक हलचल कैसी मची थी।
1000 سال سے جلائی ہوئی آگ فارس میں اچانک بجھ گئی تھی. کسرا کا محل جس کے بارے میں انہیں یقین تھا 1 لاکھ کی فوج اس کی محل کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی تھی، اچانک اس قلعے میں دیوار میں دراڑ پڑ گئی. اتنی دراڑ کہ آج تک وہ دیوار ویسی موجود ہے، آج تک پوری شق ہو گئی دیوار، اس کے کنگورے گر گئے. کسرا کا آتش کدا بجھ گیا. بحیرہ ایک جگہ سمندر ایک پانی اچانک سوکھ گیا. یہ تمام نشانیاں کاہنوں کے پاس لے کر کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کبھی بھیڑیا بات کر رہا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، اور کبھی دیوار پھٹ رہی ہے جو کبھی نہیں پھٹ سکتی، اور کبھی آگ جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی اچانک بجھ گئی. اور کسرا ایران میں جا کر کے لوگوں نے دیکھا ان کے سارے بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں، رات بھر جن کی عبادت کرتے تھے صبح وہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں. کاہنوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ دنیا میں ہلچل کیا ہے؟ سبوں نے وہی کہا ہوگا جو ہمارے امام نے کہا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک کو ضرور ہمیں مبارکبادی دینا چاہیے. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، تا عرش ارا پھریرا صبح شب ولادت. میرے عزیزو یہ میلاد کا وہ مہینہ آیا ہوگا 570 سال عیسوی چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد عرب میں ایک اور اچنبے کی بات. مکہ والوں نے دیکھا ہر جگہ خوشحالی ہے، جو برسوں سے زمین سبزے نہیں اگاتی تھی مکہ میں جگہ جگہ ہریالی ہریالی ہے، بارش بھی خوب ہو رہی ہے، زمین نرم ہو گئی ہے. وہ پتھریلی چٹانوں کی زمین اچانک نرم ہو گئی، سبزے اگ رہے ہیں. اور اونٹوں کو دیکھا فربا ہیں، بکریوں کو دیکھا ہر بکری دودھ دے رہی ہے، جانوروں کو دیکھا سب کے سب فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. مکہ والوں نے پھر سوچا اچانک جانوروں میں تبدیلی کیسے، کہ جو بوڑھی بکریاں ہیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا جو بانج عورتیں ہیں وہ بھی بشارت دے رہی ہیں کہ ہمیں حمل ہو چکا ہے. بانج عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حمل کے آثار نظر آ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ 570 عیسوی کا سال ایسا تھا پورے مکہ میں جتنی عورتیں حاملہ ہوئی کسی بھی حمل سے بیٹی نہیں، ہر ایک کو بیٹا ہی پیدا ہوا، ہر ایک کو بیٹا پیدا ہوا. یہ بھی ایک اچنبے کی بات تھی. یہ عجیب و غریب تبدیلی نہیں ہے، زمین بھی الگ الگ نشانیاں جو نظر آ رہی ہیں. پھر میرے عزیزو وہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر کے ہم چلتے ہیں بی بی آمنہ کے گھر. اللہ اللہ، جس کو اللہ نے کائنات کا اتنا بڑا نصیبہ دیا ہے، جس کے ایک منہ مبارک کو چومنے کے لیے پوری دنیا بے تاب رہتی ہے. میرے آقا کے سراپے کو مولا نے اس آمنہ کی گود میں ڈال دیا. وہ کائنات کی سب سے حسین ترین ماں ہے، اور بلکہ سب سے افضل ترین ماں ہے، جس کے پیٹ میں 9 ماہ میرے آقا نے قیام فرمایا.